ناظرین، ڈی ڈی اردو کی یونانی کلینک میں میں ڈاکٹر خورشید ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ملتی رہتی ہے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ڈی ڈی اردو طب یونانی کو، یونانی میڈیکل سائنس کو گھر گھر تک، عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش میں لگاتار کامیابی کے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے۔ جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈی ڈی اردو کی یونانی کلینک میں ہم ہندوستان کے مشہور معروف اداروں سے مختلف ایکسپرٹس کو، یونانی اطباء حضرات کو اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے مختلف موضوعات پر، امراض کے علاج پر، طریقہ علاج پر بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور اس کوشش کو آپ نے جس طرح سے سراہا ہے، میں ایک بار پھر آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے درمیان ڈاکٹر شیخ عمران صاحب ہیں، جو ایک بہت ہی ماہر یونانی طبیب ہیں، جو تقریباً 15 سال کا تجربہ ہے ان کو گورنمنٹ آف مہاراشٹرا میں میڈیکل آفیسر کے فرائض انجام دینے کا۔ بہرحال وہ دلی سرکار کی حکومت دلی کے ایک یونانی میڈیکل آفیسر ہیں، وہ ہمارے درمیان آج گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر شیخ عمران صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا ڈی ڈی اردو کی یونانی کلینک میں استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب، اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ آج جو ہے اس چینل میں یونانی کلینک کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے ڈیولپمنٹ کو، اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی زمانے میں طب یونانی محض ایک ایسا طریقہ علاج تھا جسے انگریزوں کے آنے کے بعد بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا، بالکل اسے ایسے انداز میں لیا گیا جیسے کہ وہ ایک سائنسی میڈیکل سسٹم نہیں ہے، بلکہ دیسی طریقہ علاج ہے، اور اس کے لیے جو تعلیمات ہیں اس کا کوئی کہیں دور دور سے لینا دینا نہیں تھا۔ محض وہ سینہ بسینہ خاندانوں کے مختلف لوگوں کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پھیلائی گئی، لیکن جیسے جیسے طب یونانی کا فروغ ہوا، جیسے جیسے اس میں ترقی دیکھی گئی، ویسے ویسے حکومت ہند، بھارت سرکار نے یہ کوشش کی کہ اسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک ایسے پہنچایا جائے جیسے کہ یہ ایک ایکویولنٹ سسٹم، جیسے آیورویدا، جیسے ویسٹرن میڈیکل سسٹم ہے، اس طرح سے اس کی پہچان دلائی جا سکے۔ اسی کوشش میں گورنمنٹ آف انڈیا کی سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن ہے، اور ہندوستان میں تقریباً 50 سے زیادہ ادارے ہیں جو طب کی تعلیم بہت سارے لیول پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں سے فارغین، وہاں سے گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس ہندوستان کے صحتی پالیسی میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ شیخ عمران صاحب جو ایک گورنمنٹ آف دہلی کے کارکن ہیں اور یونانی فزیشین ہیں، ان کو ہم نے آج اس لیے مدعو کیا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتا سکیں کہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے یا اس کا کیا اسکوپ ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر عمران صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ طب یونانی کا انسٹیٹیوشنلائزیشن یا سنستھانیکرن یا اسے تعلیم کے شعبے میں بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دراصل ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد سے یونانی منتقل ہوتی تھی اپنی ہی خاندان میں، اور وہی لوگ اس کو لے کر کے چلتے تھے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور حکمہ کی کمی کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک ریکوگنائزڈ ایفیلیٹڈ کالجز کی ضرورت پڑی، تاکہ بڑے پیمانے پر اس حکمت کو ایک سے دوسرے پر ٹرانسفر کیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک باڈی بنائی جو سی سی آئی ایم کہتے ہیں۔ ناظرین کو میں یہ باور کراتا چلوں کہ سی سی آئی ایم سینٹرل کاؤنسل فار انڈین میڈیسن،
ایک بھارت سرکار کی سنستھا ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو تعلیم و تعلم یا ادھین ادھیاپن کے جو اصول ہونے چاہیے, جو ضوابط ہونے چاہیے, جو قاعدے ہونے چاہیے, اس کو مانیٹر کرتی ہے. جی, CCIM کے بارے میں آپ سے گفتگو میں جاننا چاہوں گا. تو ایک مرکزی نظام شروع ہوا. جی, گورنمنٹ آف انڈیا نے مرکزی نظام کے تحت جو ہے کالجز میں اس کی تعلیم کو شروع کیا. جی جی جی, جو اس کی بیسک تعلیم ہے یونانی کی, وہ BUMS کہلاتی ہے نا, کامل طب و جراحت. میں مداخلت کے لیے معذرت کر رہا ہوں کہ CCIM کا پہلے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو رول بتائیے کہ وہ کیا کرتی ہے. CCIM جو ہے ایک مرکزی کونسل ہے جو کالجز کے اندر مانیٹر کرتی ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر موجود ہے, ٹیچنگ اسٹاف موجود ہے ایڈیکویٹ, یعنی اور وہاں پر جو ہے تعلیم و تعلم کے وہ تمام ضوابط و قواعد کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کو مانیٹر کرتی ہے, پھر ریکگنائز کرتی ہے کالجز کو. جی جی, اور اس کے اور وہی طے کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہے گریجویشن ہو یا پوسٹ گریجویشن ہو ان کو کیا پڑھایا جانا ہے. جی ہاں, کریکولم جسے نصاب کہتے ہیں, وہ CCIM ہی جو ہے اس کی گورننگ باڈی ہے. جی جی, یہ ایکسپرٹس کو بلا کر کے اور مختلف نصاب یعنی مختلف سبجیکٹ میں نصاب کو طے کیا جاتا ہے. اس سبجیکٹ کے ماہر حضرات کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے رائے مشورہ لے کر ایسے ہی یہ نصاب کو فارم کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. اوکے, میں پھر اپنے ناظرین کے لیے دوسرا سوال آپ سے سر یہ کہہ رہا ہوں کہ طب یونانی کی تعلیم میں کیا کیا کورسز ہیں, ان کے بارے میں اختصار سے ہمیں بتائیں. طب یونانی کی تعلیم میں ڈپلومہ کورسز بھی ہیں, ڈگری کورسز بھی ہیں اور پوسٹ گریجویشن کے کورسز بھی ہیں. ڈگری کورسز میں کامل طب و جراحت, بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری جسے کہتے ہیں, یہ ایک کورس ہے. اس کے بعد بیچلر آف یونانی BUMS کر لینے کے بعد پوسٹ گریجویٹ کا کورس ہے جو MD کہلاتا ہے, ماہر طب کہتے ہیں. اس میں MS بھی ہے, ماہر جراحت, اور کچھ ڈپلومہ کورسز ہیں. اب میں ناظرین سے یہ کہوں گا خاص طور سے کہ اگر مان لیجئے کہ ہمارا کوئی نوجوان جو طب یونانی میں یا الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے, تو اس کو بیچلر میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. جی, بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ عوام الناس تک یہ بات پہنچنی چاہیے. 12th میں 12ویں جماعت میں جن لوگوں نے PCB لیا ہے, فزکس کیمسٹری بایولوجی, اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو, اگر ان میں جو ہے 10th لیول پر بھی پاس کیا ہو اردو خاص طور سے, تو وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں. وہ اس ایک ایگزام گورنمنٹ آف انڈیا کرواتی ہے جسے نیٹ کہتے ہیں, NEET, نیشنل ایلیجیبلٹی اینڈ انٹرنس ٹیسٹ. شاید یہی ٹیسٹ ماڈرن میڈیکل سسٹم اڈاپٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی پاس تھرو کرنا ہوتا ہے. جی, یہی ٹیسٹ جو ہے سارے ہی لوگوں کو جو میڈیکل لائن میں آنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ آیورویدا ہو, چاہے آیورویدا ہو, چاہے BDS کورسز کرنے جا رہے ہوں, چاہے آیورویدا سے گریجویشن کرنا ہو, چاہے BUMS کرنا ہو, ان تمام کا سینٹرلائز ایگزام ہوتا ہے جسے نیٹ کہتے ہیں, ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اسی کو کوالیفائی کر لینے کے بعد پھر ہم ایلیجیبل ہوتے ہیں BUMS میں داخلے کے لیے. ہاں, میں آپ کو پھر سے ٹوک رہا ہوں کہ ایسے کتنے ادارے ہیں جو طب یونانی کی بیچلر ڈگری پورے ہندوستان میں فراہم کر رہے ہیں, یا جہاں پہ ہمارے نوجوان جا کے طب یونانی کی تعلیم حاصل کر سکیں؟ آج کی تاریخ میں تقریباً 16 ریاستوں میں مختلف کالجز ہیں. تقریباً جو ہے 45 یعنی 45 کالجز تو ہمارے UG کے ہیں, ڈگری کورسز کے ہیں, اور 4 سے 5 انسٹیٹیوٹ وہ ہے جو پیورلی پوسٹ گریجویشن کروا رہے ہیں, جس میں CCRUM کے 3 انسٹیٹیوٹ ہے. سینٹرل کاؤنسل جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے وہ کچھ اداروں میں اسپانسر کراتا ہے پوسٹ گریجویشن. جی بالکل, PhD بھی کرا رہا ہے, PhD بھی کرا رہا ہے ماشاءاللہ. PhD بھی اب ہونے لگی ہے معالجات سبجیکٹ میں, خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کرا رہا ہے. تو UG کالج
تقریباً 50 کے آس پاس ہیں، اور یہ سب گورنمنٹ آف انڈیا سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں یا ان کے ذریعے ریکگنائز کیے جاتے ہیں، اپروو کیے جاتے ہیں، تبھی ایڈمیشن ہو سکتا ہے؟ منسٹری آف آیوش اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہی ہے، گورن کر رہی ہے اور مانیٹر کر رہی ہے۔ اس میں سے کچھ انسٹیٹیوشن تو پیورلی گورنمنٹ کے ہیں، کچھ گورنمنٹ ایڈیڈ ہیں اور کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ اوکے، سو یونانی گریجویشن کے بعد اگر کوئی فارغین ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہندوستان بہت بڑی آبادی ہمارا ملک، جہاں پہ صحت کی بدقسمتی یہ ہے کہ صحت کی جو سروسز ہیں وہ ہم پوری طرح سے اچیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا جو گول ہے ہیلتھ فار آل، اس میں گریجویٹس کا میں دیکھتا ہوں کہ کافی رول ہے، تو ان کو گریجویشن کرنے کے بعد کیا کیا مواقع ہیں جہاں پر وہ نیشنل سروس، اپنی ہیلتھ سروسز عوام تک دے سکتے ہیں؟ ذرا اس پہ ہمارے ناظرین پہ کو مختصراً بی یو ایم ایس کر لینے کے بعد ہمارے پاس کافی سارے مواقع ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پہلے آپ جب بی یو ایم ایس کر چکے ہوں گے تو آپ ریکوگنائزڈ ایک بورڈ ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ میں ایک یونانی کا بورڈ ہوتا ہے، کاؤنسل ہوتا ہے، جیسے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ہے، آیورویدا کی کاؤنسل ہے، ہومیوپیتھی کی ہے، یونانی کی بھی ویسے ہی ہے۔ تو اس سے رجسٹرڈ ہو جانے کے بعد آپ پھر ایک رجسٹرڈ پریکٹیشنر کی حیثیت سے انفرادی طور سے ہم اپنی خود کی جو ہے کلینک اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر ہم امپلائی کے طور پہ کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ سروسز کے اندر، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور مختلف اسٹیٹ گورنمنٹس جو مواقع فراہم کرتی ہیں سرکاری نوکریوں کے خاص طور سے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی یو ایم ایس بہت زیادہ لمبا کورس نہیں ہے، تاکہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ تقریباً 5.5 سال کا ایک کورس جس کے اندر 4.5 سال اکیڈمک سیشنز ہوتے ہیں، اینیول ان کا ایگزام ہوتا ہے، اور 1 سال کی روٹیٹری انٹرنشپ ہوتی ہے، جس کو پورا کر لینے کے بعد آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بورڈ یا اسٹیٹ کے کاؤنسل سے رجسٹر کر لیے جائیں، جس سے کہ آپ یا تو آزادانہ طور پر کلینک کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، یا پھر اور بھی موقع ہوں گے جن پر آپ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ آج کل چونکہ جو مقابلہ جاتی امتحانات ہو رہے ہیں اور سروس میں آنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ ایسینشیلٹیز رکھی ہے اور کچھ پریفرینشیلٹیز رکھی ہے، تو ایسینشیلز میں جو ہے بی یو ایم ایس تو ایسینشیل ہے ہی، لیکن پریفرینشیل کے طور پر یعنی جن لوگوں کو یہ سلیکٹ کریں گے، جن کینڈیڈیٹس کو، ان کا پوسٹ گریجویٹ ہونا آج کل زیادہ ضروری ہو گیا۔ ایک موقع گریجویشن کے بعد یہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں۔ پوسٹ گریجویشن یا ڈاکٹر آف میڈیسن جسے ہم لوگ ماہر طب کہتے ہیں، اس میں کن کن ڈسپلینز میں یونانی میڈیسن میں پوسٹ گریجویشن کی سہولت ملتی ہے بچوں کو؟ جی، جو ہے اس کے اندر کچھ بیسک سبجیکٹس ہیں، جیسے تشریح البدن، اناٹمی کہتے ہیں، منافع الاعضاء فزیولوجی کہتے ہیں، کلیات، فنڈامنٹلز آف یونانی میڈیسن ہے، یہ بیسک سبجیکٹ کہلاتے ہیں۔ وہ بچے جن کا رجحان اکیڈمکس میں جانے کا ہے، زیادہ تر وہ جو ہے ان سبجیکٹ کو اکیڈمک ہو یا لٹریری ریسرچ ہو جس میں جانے کا شوق ہو، تو وہ ان بیسک مضامین میں ماہر طب کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کلینیکل سبجیکٹ کچھ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نان کلینیکل سبجیکٹس بھی ہیں، ادویہ، صیدلہ، تحفظی و سماجی طب، یہ جو ہے یہ ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ ایک پورا شعبہ ہے ہمارے یہاں یونانی میں۔ اس کے علاوہ کچھ کلینیکل سبجیکٹس ہیں، جیسے آپ بتا رہے تھے علاج بالتدبیر ہے، معالجات ہیں، امراض نساء و قبالت ہے، علم الجراحت ہے جو ایم ایس کی ڈگری ملتی ہے۔ تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو کلینیکل سائٹ سے ہیں۔ ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گریجویشن کے بعد اتنا تو موقع ہے کہ آپ اپنی خود مختاری کے ساتھ قوم کی خدمت، مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے اگر وسیع میدان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آپ ڈاکٹر آف میڈیسن یا ماہر طب کی ڈگری جو انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے
اور بہت سارے ڈسپلن میں اویلیبل ہے، ہندوستان کے مشہور و معروف اداروں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو میدان ہے اور زیادہ وسیع ہو سکتا ہے، جہاں پر نہ صرف آپ ریسرچ میں بلکہ بہت ساری ٹیچنگ میں اکیڈمک پوزیشنز پہ کام کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ریسرچ آفیسرز کے فرائض آپ انجام دے سکتے ہیں. جی تو آپ جاری رکھیں. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایم ڈی میں ایڈمیشن سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جی جی، آل انڈیا آیوش پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، جی جی، ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آج کل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کرتی ہے، این ٹی اے کو دیا گیا ہے یہ کام. مطلب منسٹری آف آیوش نے کسی ایجنسی کو سینکٹیٹی کے ساتھ دے رکھا ہے، جو آیوش کے ماہر طب ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، ڈاکٹریٹ آف میڈیسن، ان کے ایگزام یہ انٹرنس کا ٹیسٹ کراتے ہیں یہ لوگ. اوکے، پھر اس انٹرنس کی بنیاد پر یہ کہاں کہاں یہ ایسے ادارے ہیں جو پوسٹ گریجویشن دے رہے ہیں؟ جی اس کے ادارے جیسے دلی میں دیکھ لیں جائیں تو طبیہ کالج کرول باغ، آیوروید یونانی طبیہ کالج کرول باغ، جی دلی ڈی یو کے انڈر میں آتا ہے یہ. جی ہاں، اس کے علاوہ جامعہ ہمدرد میں ہو رہا ہے، اور ایک نیشنل لیول پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن ہے بنگلور میں، جو کہ جو ہے جی صرف اور صرف پی جی انسٹیٹیوشن ہے. اچھا، وہاں پہ ماہر طب ایم ڈی کی ہی ڈگری وہاں پر ملتی ہے، گریجویشن کی تعلیم نہیں ہے. جی وہاں پر نہیں ہے فی الحال. جی اس کے علاوہ پونا میں ہو رہا ہے اچھا پوسٹ گریجویشن، اور حیدرآباد میں 2 جگہ ہو رہا ہے. ایک تو وہاں کی گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج میں ہو رہا ہے، اور ایک ریسرچ کونسل کا انسٹیٹیوٹ ہے جسے ابھی نیشنل اسٹیٹس دیا گیا ہے، وہاں پر ہو رہا ہے. جی علی گڑھ میں ہو رہا ہوگا. جی بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی ہوں گے. جی پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جس میں نے بتایا پونا ہے، دیوبند میں ہو رہا ہے، اور بھی ہیں جو لکھنؤ میں ہیں پرائیویٹ ادارے. میں اپنے درشکوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے گورنمنٹ ریکگنائزڈ سرکاری ادارے ہیں، جیسے کہ ایم یو ہے، جیسے دلی یونیورسٹی کا آیوروید اینڈ یونانی طبیہ کالج کرول باغ ہے، حیدرآباد ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن ہے، جامعہ ہمدرد ہے، اور بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جو ایم ڈی کی ڈگری آپ کو دے رہے ہیں. لیکن سبھی میں داخلے کی شرط ایک ہی ہے کہ آپ کو ایک آل انڈیا انٹرنس ٹیسٹ دینا ہی ہوگا. جی ایم ڈی کرنے کے بعد کیا کچھ ایسے شعبے بھی ہیں، کچھ ایسے اسپیشلائزڈ ایریاز بھی ہیں جہاں پر پی ایچ ڈی کا بھی آفر دیا جا رہا ہے یا گنجائش ہے؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں. بہت جلدی ہی ابھی یہ پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہوا ہے، خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اسے شروع کیا ہے، اسپانسرڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا ہے. تو اس میں معالجات میں ابھی پی ایچ ڈی شروع ہوا ہے. جی جی، کچھ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ یونیورسٹی تو ان کی جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اور وہ کر رہے ہیں ممبئی سے پی ایچ ڈی کا کورس کر رہے ہیں. اوکے، جی جی. سو جامعہ ملیہ از این افیلیٹڈ آرگنائزیشن، جی ہاں، جہاں سے آپ رجسٹر ہونے کے بعد ہندوستان کے کسی ادارے سے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں، ایسا میں سمجھ رہا ہوں. اوکے، کیا ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جن کا کہ سائنس سبجیکٹ ایسے مین سبجیکٹ نہیں رہا، بلکہ چونکہ اردو کی جو لٹریچر ہے طب یونانی کا وہ زیادہ تر عربک، پرشین یا اردو زبان میں اویلیبل ہے، سو کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی گریجویشن کی کوئی گنجائش ہے جن کا کہ اسٹریم اورینٹل ایجوکیشن رہا، یا تعلیم ان کی مذہبیات پہ رہی یا سیاسیات پہ رہی، سماجیات پہ رہی، مانے کہ جن کی بیسک تعلیم اردو یا عربی اسٹریم سے رہی ہے، پرشین اسٹریم سے رہی، کیا ان کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس سے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو اورینٹل سائڈ سے ہیں، جو مدرسوں کے طلبہ ہیں جو عربی اور فارسی اردو جانتے ہیں، ان کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طبیہ کالج میں پری طب کا کورس ہوتا ہے جو 1 سال کا ہے، جس کے اندر انہیں پی سی بی یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اس کے علاوہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے. جی تو یہ 1 سال کے کورس کے لیے بھی وہاں پر داخلہ جاتی امتحان ہوتا ہے، اور پھر پری طب 1 سال ہونے کے بعد ان کا داخلہ بی ایم ایس میں ہو جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ڈاکٹر شیخ عمران صاحب نے فرمایا کہ ایسے بچے جن کا اکیڈمک اسٹریم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہیں رہا،
بلکہ ان کی تعلیمات مدرسہ اسٹریم آف ایجوکیشن سے تھی، ان کے بچوں کی بھی کچھ سیٹیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ہمدرد میں اویلیبل ہیں، لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو یا جامعہ ہمدرد ہو، انہوں نے ایک مدرسوں کی لسٹ اپنے یہاں جاری کر رکھی ہے جو اس ایگزام میں یا اس انٹرنس داخلاتی ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تمام تر مدرسوں کی جو ڈگریاں ہیں وہ ایلیجبل نہیں ہوتی، سو آپ اگر مدرسہ اسٹریم سے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ داخلاتی امتحان دینے سے پہلے اس لسٹ کو بغور مطالعہ کریں کہ کون کون سے مدارس ہندوستان میں ایکسیپٹڈ ہیں یا اپرووڈ ہیں۔ جی اوکے، آگے بتائیے۔ یہ لسٹ انہوں نے سی سی آئی ایم نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈال رکھی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی منسٹری آف آیوش کی اور سی سی آئی ایم کی ویب سائٹ پہ ان مدارس کی فہرست، ان مدارس کی لسٹ آپ کو مل جائے گی جسے گورنمنٹ آف انڈیا نے اپروو کر رکھا ہے کہ یہاں کے بچے جو مدرسہ اسٹریم کے ہیں وہ انٹرنس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ جی آگے فرمائیں۔ جی، تو جب ہم بی ایم ایس کر چکے ہیں اور ہم نے ایم ڈی میں ایڈمیشن لے لیا، کچھ ہمارے آرگنائزیشنز کالجز ایسے ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہیں، وہ ایم ڈی کے دوران بھی بچوں کو طلباء کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں جو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طلباء میں ایک کمپٹیٹیو ان کے رجحان آئے، رجحان اس لیے بھی آنا ضروری ہے۔ ناظرین یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تو 4.5 سال آپ نے اکیڈمک اسٹریم میں ایگزامز پاس کیا، بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس میں کچھ جدید سبجیکٹس بھی ہیں، یونانی کے زیادہ سبجیکٹس ہیں، ان کو آپ نے جب امتحان کے ذریعے پاس کر لیا تو 1 سال تک آپ کو انٹرنشپ کرنی ہوگی، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں وہ آپ کو ایک خاطر خواہ ایک سفیشینٹ سبسٹینشیل کوانٹٹی آف اسٹائپنڈ دیا کرتے ہیں، 40,000 50,000، جس سے کہ آپ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہوں۔ جی معذرت کے ساتھ آپ آگے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ماہر طب کی ہم نے ڈگری حاصل کر لی تو مواقع جو ہے ہمارے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم اسی مدعے پہ آتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد اور ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنے کے مواقع کے علاوہ اور کیا کیا رول ہے جو ہمارے گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس طب یونانی کا علم حاصل کرنے کے بعد دیش کی سواستھ سیوائیں یا صحتی جو انتظامات ہیں اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، انفرادی کے علاوہ کچھ تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو جاب دیتی ہے، جیسے کچھ ویلنس کلینکس شروع ہوئے ہیں، کچھ جو ہے آن لائن کنسلٹیشنز بھی شروع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارا رجحان علاج بالتدبیر کی طرف ہے، جس طرف آج عوام الناس کا بھی رجحان ہے، تو عوام الناس کے لیے ہم ایک علاج بالتدبیر کا یونٹ اور کلینک شروع کر سکتے ہیں۔ حجامہ کلینک کے طور پر بہت سارے آج کل مواقع شروع ہوئے ہیں۔ جی اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈیا اور ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ، ریاستی سرکاریں بھی ہمیں جاب اپارچونٹیز دیتی ہیں۔ الگ الگ جو ہے یو پی ایس سی، پبلک سروس کمیشنز الگ الگ اسٹیٹس کے، یہ ایک ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے جب ان کے ہاں میڈیکل آفیسرز کی، جس سے کہ جاب اپارچونٹیز ان کو گورنمنٹ کے سیکٹر میں مل سکتی ہے۔ پرائیویٹ تو وہ کر ہی سکتے ہیں، کچھ ایسی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں جو ان کی سروسز لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایجنسیز بھی ہیں، جیسے کہ وہ میڈیکل آفیسرز بن سکتے ہیں، چیف میڈیکل آفیسرز بن سکتے ہیں، اور ریسرچ کے میدانوں میں گورنمنٹ میں وہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر شیخ عمران کافی وسعت سے، کافی تفصیل سے ہمیں یونانی طب کے انسٹیٹیوشنل پیٹرن کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں خود ایک استاذ ہوں، جامعہ ہمدرد میں میں ایسوسیٹ پروفیسر کے کام انجام دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے الگ الگ ممالک میں پچھلے 10 سالوں میں طب یونانی کے لیے جو ذوق و شوق، جو ان کا انٹرسٹ جگہ ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ میں آپ کو بذاتی طور پہ خود بتا سکتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں
جامعہ ہمدرد میں امریکہ سے کچھ اسٹوڈنٹ یونانی میڈیسن پہ تحقیق کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. 25 اسٹوڈنٹ اگلے سال، میں خود اس کا کوآرڈینیٹر ہوں، ایران سے آ رہے ہیں طب یونانی کے مختلف مواقع تلاش کرنے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں جیسے کہ ساؤتھ افریقہ، جیسے کہ ایران، جیسے کہ سعودی عربیہ میں، اور یونائٹڈ عرب اماراتس میں اس کا باقاعدہ طور پر انتظام ہے کہ آپ آیورویدا، یونانی، سدھا، ان سارے گریجویشن کے کورسز حاصل کرنے کے بعد ان کے ہیلتھ منسٹری کے ذریعے کنڈکٹ کرائے گئے ایگزام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آزادانہ طور پر یا تو کلینک کر سکتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کو آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، ہماری مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جس سے کہ ہم یونانی طب کے مختلف موضوعات، مختلف ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور اپنے ماہرین سے آپ کو روبرو کرا رہے ہیں، جس سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یونانی کلینک کی، دوردرشن کی اس کوشش کی پذیرائی کر سکیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آپ سے الوداع لینے سے پہلے میں ڈاکٹر شیخ عمران صاحب کا، جو ایک بہت ہی سینئر یونانی فزیشین ہیں اور ڈیلی گورنمنٹ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، وہ ایک استاذ بھی رہے ہیں، ایک مصنف، ایک ایڈیٹر رہے ہیں، کتابوں کے لکھنے والے رہے ہیں، میں ان کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا اور اپنے مفید مشوروں سے ہمارے یواؤں کو، ہمارے نوجوانوں کو طب یونانی کے تعلیماتی میدان سے واقف کرایا. آپ کا بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خورشید صاحب، اور میں ڈی ڈی اردو کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے یونانی کلینک میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں آپ سے الوداع لینے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈی ڈی اردو کی یونانی کلینک کو ضرور دیکھا کریں. آپ کے کسی تنقیدی اور کسی مشورے کے ہم استقبال میں ہیں، جس سے کہ ہم اس پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں. اگلے جمعرات کو ہم کسی اور ماہر یونانی طب کو مدعو کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، جس کا استفادہ آپ اٹھا سکیں گے. الوداع، شکریہ، بے حد شکریہ، دھنیہ واد.